الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ میں والدین سے مخاطب ہوں، ان باتیں اپنی اولادوں کے لیے منشور حیات بنا لیجئے، بس اس سے باہر آپ نے پھر جانا نہیں ہے، یعنی گھول کے پلا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی 3 باتوں کی تعلیم کرو۔ 3 باتیں کیا ہیں، ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ان کو قرآن کی تعلیم دو، دوسری بات میری محبت ان کے دلوں میں راسخ کرو، اور تیسری بات میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ کر لیجئے ناظرین، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی اولاد ڈسٹریکٹ نہیں ہوگی۔ آج کا موضوع آپ سے انتہائی متعلق ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تربیت اولاد کیسے ہونی چاہیے۔ میں چاہوں گا تمام والدین ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مجھے ایک سینگ، ایک عربک کے شاعر تھے، ان کی یاد آ رہی ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے والدین فوت ہو چکے ہوں اور اس کو تنہا اور بے سہارا چھوڑ دیا ہو، بلکہ یتیم تو وہ ہے جس کی ماں نے اس سے بے اعتنائی برتی ہو اور باپ مصروف رہا ہو۔ مصروف رہتے نا، جب مصروف رہا ہو۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ایک جملہ ہے ناظرین کہ قوموں کی تاریخ اور اس کا ماضی و حال ان کی ماؤں کا فیض ہوا کرتا ہے۔ ذہن میں رکھیے، آج کے اس ڈیجیٹل ورلڈ، اس ماڈرن ورلڈ میں جہاں گیجٹس ہمارے ہاتھ میں مختلف قسم کے ہیں، یوں کہیے کہ دجالی فتنے ہمارے ہاتھ میں ہیں، اولاد کی تربیت کرنا مشکل ترین نہیں، انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ اور اگر میں اسے کسی بڑے جہاد سے اگر تعبیر کروں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ جو والدین کے سامنے ایک بہت بڑے ٹارگٹ اور ٹاسک کی صورت میں موجود ہے کہ ہر طرف جو ہے فتنہ ہی فتنہ نظر آتا ہے، اگر اس دور کے اندر آپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح طور سے کر گئے اور ان کے ایمان کو محفوظ کر گئے، آپ یقین مانیے اس سے بڑی کمائی آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگی۔ ذہن میں رکھیں، آپ ملٹی بلینئر ہیں صاحب، آپ کے پاس بہت بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس شوفرز ہیں، آپ کے پاس دنیا کا ایک نام ہے، مقام ہے، پوزیشن ہے، سب کچھ ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر دنیا چلتی ہے، لیکن اگر آپ کی اولاد ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے، آپ نے سب کچھ کما کے سب کچھ گوا دیا، لیکن اگر آپ کی اولاد ٹریک پر ہے، صحیح ٹریک پر ہے، اور خدا نہ خواستہ آپ مالی طور پر تنگ بھی ہیں، تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہارے نہیں ہیں، آپ جیت گئے، آپ دنیا میں بھی جیت گئے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی جیت جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ دے نہیں سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھا دے۔ میں 15 باتیں کرکس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے لے کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں اولاد کی تربیت کا آپ کو سمجھ لیجئے کہ منشور مل جائے گا۔ پہلی بات اخلاقی تربیت، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، بچوں کو سچ بولنے، دیانتداری، عدل اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا سکھاتے تھے اور حیا و صداقت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اور شفقت کا برتاؤ فرمایا کرتے تھے، یعنی بچوں کے ساتھ بے انتہا محبت فرماتے تھے اور اپنی گود میں اٹھا کے انہیں پیار کیا کرتے تھے، بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے، نرمی سے بات کرتے تھے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں کی تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی اللہ پر تیقن کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی تعلیمات تھی۔ آج والدین کو چاہیے کہ ان تعلیمات کو اپنے بچوں میں انڈیلیں۔ چوتھی بات، مثالی شخصیت بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی آئیڈیل نہیں ہے نا، لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے پہلی انسپریشنل سورس بنے تاکہ وہ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔
5ویں بات، تعلیم کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی طلب کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا، لہذا اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی ماڈرن ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ ضرور دلوائیں اور اس کی ترغیب دیں باقاعدہ۔ 6ٹھی بات، عبادت کی ترغیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی نماز کی عادت ڈالا کرتے تھے۔ آپ جو کریں گے نا ذہن میں رکھیے آپ کا بچہ وہی کرے گا، لہذا بچپن سے ان کی گٹھی کے اندر نمازوں کی تعلیم کو ڈال دیجئے۔ 7ویں بات، عدل و انصاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں انصاف پسند تھے، لہذا اپنے بچوں میں ڈسکریمنیشن نہ کیجئے، ہمیشہ عدل سے کام لیا کیجئے۔ 8ویں بات، صبر و تحمل کی تعلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بچوں میں کتنی ہی مشکلات یعنی ان کو دیکھنی پڑ جائیں، ذہن میں رکھیے گا ہر موقع پہ انہیں صبر کی تعلیم دیجئے۔ 9ویں بات، معافی کا درس۔ معاف کرنا سکھائیے اپنے بچوں کو اور گیور بنائیے ان کو۔ 10ویں بات، شکر گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص وصف تھا، یہ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ 11ویں بات، دوستوں کا انتخاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت پر زور دیا ہے، لہٰذا کراس چیک رکھیں اپنے بچوں پر کہ وہ کس صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ 12ویں بات، بچوں کی عزت نفس، کبھی بھی اس کو مجروح نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تربیت فرماتے تو عزت نفس کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، لہٰذا کبھی بھی ان کو ہرٹ نہ کریں کہ وہ خدا نخواستہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں۔ 13ویں بات، مشقت کی تربیت، یعنی ان کو آپ مشقت کا عادی بنائیے تاکہ وہ ایک مضبوط انسان بن کے کھڑے ہوں۔ 14ویں بات، اچھے آداب، یعنی ان کی نشست و برخاست، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کھانا پینا، ان کا پہننا اوڑھنا ایسا ہونا چاہیے جو بالکل آداب کے مطابق ہو۔ اور 15ویں بات، اعتدال پسند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتدال پسندی کو پسند کیا کرتے تھے، لہذا ان کو ایکسٹریمسٹ نہ بنائیں، ان کو بتائیے کہ زندگی جو اگر اچھی گزارنی ہے تو اعتدال پسند آپ کو بننا ہوگا۔ ان رموز کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ بچے پھر آپ کے ہاتھ سے کبھی نکلیں گے نہیں۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اور آخر ملک کے ممتاز شناخواں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے پرابلم یہ ہے کہ آج ہم مختلف لوگوں کی سینگز تو مطلب لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، اصل سینگز تو وہ ہیں جو میرے سرکار علیہ السلام کی سینگز ہیں۔ ہاں، تو سرکار علیہ السلام کے فرامین ہی کی روشنی میں موٹیویشنل اسپیکرز کو میں سنتا ہوں، فلاں دانشور نے یہ کہا، فلاں لیڈر نے یہ کہا، اپنے بچے کی یہ تربیت دیکھو، وہ سائیکالوجی دیکھو۔ بابا اصل جو مطلب سائیکالوجی کے یوں کہیے کہ اپنا قائد ہیں وہ سرکار مدینہ ہیں، تو ان کے فرامین کی روشنی میں یہ بتائیے کہ جو فرائض خاص طور پہ والدین پر اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے آغاز کیجیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک بڑا سناپسس دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نسلوں کی اسی طرح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے اندر جو شے سب سے زیادہ قیمتی بنائی ہے وہ انسان ہے۔ لہٰذا جب کسی شخص کو اللہ رب العزت اولاد سے نوازتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں سب سے پہلے یہ رکھنا چاہیے کہ میرا سب سے قیمتی ایسٹ یہ ہے، لہٰذا اس کو وقت دینا، اس کی تربیت کرنا، اس کی گرومنگ کرنا، اور اسے معاشرے کا کیسا فرد ہونا چاہیے اس ساری بات کو سکیچ آؤٹ کر کے اس کو اپلائی کرنا، یہ سب سے ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ جب تک ہم اپنی اولادوں کی تربیت کو ٹاپ پرائیورٹی میں نہیں رکھیں گے، اور ٹاپ پرائیورٹی ہم بزنس کو، دوستوں کی کمپنی کو اور اپنی مصروفیات کو رکھ لیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کائنات کی بنائی ہوئی اس ہیرارکی کو چھیڑ رہے ہیں کہ سب سے قیمتی شے انسان ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے جب ہم والدین کی ذمہ داری کو دیکھتے ہیں تو آپ نے بجا فرمایا کہ دنیا کے دانشوروں کے اقوال وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، وزڈم لینے کے لیے آپ کریں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ساری وزڈم، ساری حکمت، ساری دانائی، سارا علم اور فہم جس ہستی کے ذریعے سے پوری کائنات میں تقسیم فرمایا ہے وہ تو فقط ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پریورٹی وہ ہونے چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی بعثت کا جہاں ذکر فرمایا تو فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے امیوں کے اندر اپنے رسول مکرم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب ساری کائنات ہی آقا علیہ السلام کا مرسل الیہ ہے، تو کیا سبھی امی کا ترجمہ یہی کریں گے کہ ان پڑھ؟ نہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ساری کائنات کا بھی علم جمع کر کے، فلسفہ اور دانش جمع کر کے جب حضور کے سامنے بیٹھو گے تو وہ حضور کے قدموں کی خاک نظر آئے گی، اور آقا علیہ السلام وزڈم پر، حکمت پر، علم اور دانائی پر وہ چمکتے ہوئے سراج نظر آئے۔ تو لہٰذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں رہنمائی لینی ہے زندگی کے ہر گوشے میں، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی۔ اچھا، اس میں یہاں قرآن مجید کا تھوڑا سا ریفرنس دے کے پھر آقا علیہ السلام کے فرامین کی طرف آتا ہوں۔ پہلی بات تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آخرت کی عذاب سے بچاؤ، دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اب اہل کے اندر بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور حتیٰ کہ اس کو وسیع تر معنی میں دیکھیں تو انسان جن کا نگہبان و نگران ہوتا ہے یا فیملی ہیڈ ہوتا ہے تو وہ تمام ممبرز اس زمرے میں آ جاتے ہیں کہ ان کو بھی جہاں دنیا کی آسائشات تم دے رہے ہو، دنیا میں انہیں کانٹا چبھے یہ بھی تمہیں گوارا نہیں، تو کیا یہ گوارا ہے کہ آخرت میں ان کی جو قبر ہے وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے اور آخرت میں وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ کوئی بھی دانش اور بصیرت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم ان کی دنیا کو تو سنواریں اور آخرت کی فکر نہ کریں۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام کی ہمیں وہ نصیحت اور وصیت کے کلمات ملتے ہیں جب انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر فرمایا، اور اس کے اندر پہلے تو انہوں نے دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ دنیا کو برتنا ہے، اسے دل میں نہیں بٹھا لینا ہے، اور جو کچھ عمل کرو گے وہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا سامنا کرنا ہے، لہٰذا اپنے عمل کو محاسبہ نفس کے دائرے میں رکھ کر زندگی گزارو۔ پھر آپ نے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما صابک۔ پھر آپ نے یہ جو 4 باتیں کی، فرمایا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے، برائی سے روکتے رہنا ہے، اور جو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے، رنج پہنچے، اس پر صبر کرنا ہے۔ آپ نے بھی اپنے نکات کے اندر یہ بات شامل کی کہ اپنی اولادوں کو صبر کرنا سکھائیں، کیونکہ زندگی بہت مشکل ہے، مشکلات آئیں گے۔ اگر آپ انہیں اتنا نازک اور نفیس بنا دیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنی زندگی میں مشکلات کو فیس کر سکیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جن چیزوں کی تلقین فرمائی، ایک تو یہ ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اور والدین پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں اپنی اولاد کی طرف سے، ایک تو یہ کہ سنت مبارکہ کو ادا کریں تو عقیقہ مبارک بھی کریں، ان کا نام اچھا رکھیں، پھر ان کی بچپن میں تربیت کریں، تعلیم، پھر دینی تعلیم، اور آقا علیہ السلام نے جو 3 باتیں خصوصیت کے ساتھ فرمائیں، ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، کہ کم سے کم اپنی اولادوں کو یہ 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ ایک تو انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر اہل بیت کی محبت سکھاؤ، پھر قرآن کی قرات سکھاؤ۔ یہی 3 چیزیں اگر تم نے انہیں سکھا دیں تو ان کی اگلی زندگی کا قبلہ درست کرنے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت تمیز جی، سلامت رہیے آپ۔ اب ذرا ڈاکٹر صاحب آئیے، اگر ہم ظاہر فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مزید بات ہو سکتی ہے، میں چاہتا ہوں، لیکن اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے جو سیرت مبارکہ میں ہمیں پریکٹیکلی کئی واقعات ایسے نظر آتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ نفسیاتی طور پر بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھا، اور اس میں جو آپ نے انداز اختیار کیا ہے، مطلب ہم بالکل ایسا لگتا ہے کہ مطلب ایک مشرق کی بات ہے، ایک مغرب کی بات ہے، ہمارا انداز جو ہے، سرکار کا انداز تو بالکل ایسا تھا کہ جو بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار علیہ السلام جو گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو سیرت مبارکہ سے ذرا واقعات بتلائیے کہ کیسے ڈیل کیا جائے بچوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید سے بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے۔ جنید صاحب، ایک تو لفظ تربیت کی سینس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تربیت کا لفظ بھی رب العالمین کے فیض کے تحت کھڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جب تعریف کا مطالبہ کیا تو اپنا تعارف رب العالمین کے تناظر میں کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی آپ صحیح تربیت کر رہے ہیں تو ان بچوں سے علیحدگی میں والدین کا تعارف پوچھ لیں۔ اگر وہ والدین کا صحیح تعارف نہ کرا سکیں اور وہ والہانہ پن محسوس نہ کریں
تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ والدین کی تربیت نہیں ہو رہی۔ اللہ، یہ قدرتی میکانزم ہے جو بچوں کا چیک کرنا چاہیے۔ ہم خود گیس کرتے رہتے ہیں، لیکن بچے جب گھر کی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو والدین کا وہ اثر وہ فیل نہیں کرتے۔ یعنی آپ الگ سے بچے کا سوئچ آن کر کے دیکھیں، کرنٹ بتائے گا محبت کا کہ کتنا جو ہے وہ اپنا محبت لے لیا آپ نے ان میں۔ اور دوسری بات یہ کہ رب یہ تربیت میں جنید صاحب ہمیشہ دیکھا جاتا ہے اس کی سطح کو سامنے رکھ کر بتدریج اس کو پروان چڑھانا، اور بتدریج پروان چڑھانے میں جیسے یہ لکھا گیا ہے حدیثوں میں بھی ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایک بالکل صاف ستھری تختی لے کے آ رہا ہے، لیکن تعلق اللہ اور تعلق رسالت کا کرنٹ باطن میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ابھی آپ جب تربیت کے لیے نکلنے لگے ہیں آپ کا اپنا درجہ صالحیت کتنا ہے جو اس کو اٹیچ کر سکے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صالحیت کے دائرے سے الگ بیٹھ کر بچے کی دینی اور روحانی اٹھان کر سکیں گے، ہمیشہ یاد رکھیں آپ مغالطے کا شکار ہیں۔ بچہ آپ صرف آنکھیں کھول کے بیٹھا ہے، اس کی روح اثرات فیل کرتی ہے، ابھی اس کے دماغ کا خانہ بند ہے، اب اس کی روح پر آپ کی وہ صالحیت کی لیزر شعائیں کتنی جا رہی ہیں تاکہ وہ بچہ والہانہ پن فیل کرے۔ یعنی آپ جتنا روحانی طور پہ جسمانی طور پہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں وہ بچے پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تیسرا یہ ہے کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات و تفصیل سے بعد میں بچے کو اٹھانا، بچے کو چومنا، بچے کو پیار بھری نگاہ سے دیکھنا، اور بچے کی سطح پر نیچے اتر کر بار بار بچھ جانے کی کیفیت کا مظاہرہ، یہ بنیادی طور پر اس کی فطرت کی اپیلنگ ہے۔ آپ بچے کو دیکھتے کیسے ہیں؟ جنید صاحب اگر میری آنکھیں صاف ستھری نہیں ہیں میں بچے کو نہیں دیکھ سکتا۔ واہ، آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آپ کی آنکھیں جتنی پاکیزہ ہوں گی یہ آپ کے اندر کا سارا انسان بچے میں منتقل کر دیں۔ بچے کی نگاہیں آپ کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں، ابھی اللہ نے اس کا وہ دوسرا میکانزم نہیں کھولا، وہ تو بلوغ کے بعد ہوگا۔ ابھی اس کی آنکھیں کیچ کرتی ہیں، اس کے فطری احساسات پکچر لیتے ہیں۔ یہ ویسے نہیں کہا گیا کہ میں باوضو رہیں، اللہ والدین باوضو رہیں، گھر میں تقوی کا ماحول ہو۔ یہ وہی تقوی کا ماحول ہے جو ہمیں اولیاء سازی کے پورے نظام میں نظر آتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک کون تھے، داتا صاحب کون تھے؟ یہ والدین کے تقوی کے وہ بیجے ہوئے اثرات تھے۔ یہ وہ بنیاد اللہ نے رکھی۔ انسان اشرف المخلوقات کہاں سے ہے؟ اس باطن کی پاکیزگی کی جگہ سے ہے۔ اس لیے پہلے تو یہ سمجھے کہ آپ جو ہی بچے کے سامنے جاتے ہیں آپ کی روحانی فیلنگ وہ محسوس کرتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس طرح کو ان کو دیکھ کر بچے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اس کا مطلب آپ کی باڈی لینگویج میں وہ اثرات نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کو دیکھیں کہ آپ بچوں کی تربیت میں چھوٹے چھوٹے معاملات کو دیکھتے تھے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برتن میں کھانا کھلاتے ہیں۔ اپنے برتن میں کھانا کھلانا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ہم عام طور پر بچوں کو یہ موقع نہیں دیتے، ہر بچہ اپنی پیالی پیرچ لے کر الگ بیٹھا ہوتا ہے۔ ذرا بڑا برتن رکھ کے بچے کو مانوس کریں، اس کو پتہ چلے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ نے اس کو سمجھایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دائیں ہاتھ کی اہمیت، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سامنے سے کھائیں۔ اب جیسے جیسے بچے کی یہ تربیت کرتے جائیں گے، لیکن ہمیشہ یاد رہے کہ اس کو جب آپ کہیں سامنے سے کھائیں تو آپ بھی سامنے سے کھا رہے ہوں، یہ نہیں کہ آپ کی حرکات و سکنات تو کچھ اور بتا رہی ہے اور بچے کو آپ تلقین کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کا ہاتھ کہیں ادھر ادھر پلیٹ میں جا رہا تھا، یعنی آج ہمارے یہاں یہ بچوں میں بڑی کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن ادب کے دائرے میں رہنے کے لیے کتنی بڑی بات ہے یہ۔ لامحالہ جی جنید صاحب، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان کی عادتیں بنتی ہیں۔ اب جب اپنے سامنے سے کھانے کا مطلب یہ ہے
آپ نے اپنے حق سے زیادہ نہیں کھانا، بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ آپ دیکھیں پھر حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے تو میری والدہ نے مجھے کسی کام سے بلایا، تو پھر کام سے بلانے کے دوران مجھے کسی چیز کی ترغیب یعنی کوئی چیز دینے کا کہا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے آنے پر آپ وہ چیز دیتی ہیں یا نہیں، اگر آپ نہ دیتی تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ نامہ اعمال میں بھی گناہ ہوتا اور بچے پر بہت نیگیٹو اثر پڑتا، جھوٹ ہو جاتا. اور ہمارے یہاں بڑی عام سی بات ہے، آؤ میرا بچہ، میرا منہ، میں آپ کو چیز دیتا ہوں، اب چیز بھی کچھ ہوتی نہیں ہے نا، بڑی یہ بالکل ریلیٹ کرنے والی بات ہے. اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم جھپی مار لیتے ہیں، لیکن وہی بات سرکار نے اس وقت یہ بات نفسیات بتا دی کہ ایسا نہ کرنا. اچھا سر، اب ذرا یہ بتائیے، یہ تو ظاہر بچوں کی بات ہوئی، اس پہ بات مزید ہو سکتی ہے، سر دست ذرا بچیوں کی بھی بات آ جائے، کیونکہ آج میرا ذاتی طور پہ ماننا یہ ہے کہ صرف بچیاں نہیں، صرف بچے نہیں، اولادیں مطلقاً جو ہے نا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا بیگیج ہے جس کو مطلب کیری کرنا ہے آپ کو. بچیوں کی تربیت کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم مثال پاک کو سامنے رکھیں تو آپ نے جس انداز سے تربیت فرمائی، مطلب دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ خوبیاں بنیادی طور پہ جو ہیں ان پاک ہستیوں کے درس خیرات لیتی ہوئی نظر آتی ہیں. ان کی شہزادیوں کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، بہت اچھے انداز میں انٹرو میں آپ نے خلاصہ مضمون کا سنایا. بیٹے اور بیٹیاں ماں باپ کے لیے دونوں برابر ہوتے ہیں. یہ کفر کا نظام ہے کہ بیٹے کو افضل سمجھا جائے اور بیٹی کو کم سمجھا جائے. معاذ اللہ. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ یہودیوں کے ہاں جب لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے منہ کالے سیاہ ہو جاتے تھے. جناب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیٹی کی ولادت پر غم اور پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. ویری گڈ. محبت سے اس کو سینے لگانا چاہیے. میں نے یہاں تک اپنے ماحول میں دیکھا ہے کہ خواتین بیٹیوں کی آمد کا سن کر وہ ظلم کر دیتی ہیں کہ آنے والی نسلوں کو قتل کروا دیتی ہیں. اسلام نے اس کی سخت ممانعت فرمائی. یہ قتل کے زمرے میں آتا ہے اگر کوئی اس طرح کا اقدام کرے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 4 صاحبزادیوں کی تربیت فرمائی. یہ وہ دور تھا جس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو کنویں میں پھینک دیتے تھے. بالکل ٹھیک. زمین میں گڑھا کھود کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ نیچے سے ابا ابا کی صدائیں بلند کرتی تھی، لیکن ماں باپ کے دل پہ کوئی حرف نہیں آتا، کوئی پریشانی نہیں ان کو. ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے وہ پیاری مثال پیدا کی، وہ محبت دی کہ رہتی دنیا تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار لوگوں کے سامنے. اللہ. آپ نے اپنی جو صاحبزادیوں کی تربیت فرمائی، اس میں سب سے زیادہ جو آپ نے شے سکھائی وہ ہے شرم و حیا. آج کے اس دور میں بیٹیوں کے شرم و حیا کا جو پہلو ہے اس کو میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے معاشرے کی ایک پوری ذمہ داری ہے. اس کے لیے معاشرے کی ایک پوری ذمہ داری. میں اس چیز کا انتظار کروں کہ بچے بڑے ہوں پھر میں ان کی تربیت کروں تو پھر ان کی تربیت نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں نا وہ سلیو لیس ہے. یہ وہ تربیت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جب وہ جوان ہوگی تو شرم و حیا ہوگی نہیں. بالکل ایسے پورے کپڑے پہنانے چاہیے تاکہ جب بچی جوان ہو، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو ان کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے پرائیویٹ پارٹس کون سے ہیں، میں نے کن کن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی شے بیٹیوں کو سکھائی وہ شرم و حیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا وہ کیسا تھا؟ اس سے پہلے وہ جو ہمارے ہاں آج گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی تعلیم مطلب سو کال جو لبرلز دے رہے ہیں، اس سے پہلے یہ نہیں بتا رہے کہ صاحب چادر ہونا یا نہ ہونا جو ہے یہ میٹر کرتا ہے. گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ تو بات کی بات ہے. اب بات کیجئے آپ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیٹیوں کو حقوق دیے وہ کتنے اہم ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گھر آؤ باپ سے کہا کوئی ساز و سامان لاؤ تو بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو. اللہ. اس کی 3 وجوہات ہمارے علماء کرام نے بیان کی. نمبر 1، بیٹی صنف نازک ہونے کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. ٹھیک. نمبر 2،
اپنے گھر اپنے باپ کے گھر میں مہمان ہوتی ہے تو مہمان کی قدر زیادہ ہوتی ہے، چلی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس نے آگے جا کے ایک کنبے کو پالنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو جب اس کی حوصلہ افزائی پہلے ہوگی تو ایک کنبے کی تعلیم و تربیت کا اچھی طرح خیال رکھ سکے۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی شہزادیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت سکھائی، سجدوں کی کثرت سکھائی، اس کا منہ بولتا ثبوت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سبحان، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سجدوں میں دیکھا۔ جو ڈاکٹر صاحب ابھی قبلہ فرما رہے تھے نا کہ بچے علم سے نہیں بلکہ آنکھوں سے سیکھتے، اس وقت تو وہ اتنے علم میں پختہ نہیں ہوتے، لیکن جو والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو جن شہزادیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، کعبے کے سامنے سجدہ ریزیہ کرتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، یا اللہ کوئی رات تو اتنی لمبی بنا کہ میں جی بھر کے تجھ سے سجدہ کروں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جو ایک بڑی اہم بات سکھائی، جو ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کو سکھانی چاہیے۔ کیوں؟ جب شوہروں کے گھر جائیں تب بھی یہ رویہ ان کے ساتھ ہو، جب باپ کے گھر پہ ہو تب بھی یہ رویہ ان کے ساتھ ہو کہ خواتین اور بیٹیوں کی خیرات ماں باپ کے مال پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ اچھا، اگر یہ خیرات کریں گی، آئے ہوئے فقیر کو بھیجیں گی نہیں، اپنے مال جو مال بطور امانت شوہر دے دے یا باپ دے دے اس میں سے خیرات کریں گی، اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا، ان کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اچھا، ماشاء اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب سمجھائی ماں باپ کو تاکہ اولاد کے اوپر اس کا اثر ہو۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ جب تم موجود ہو گھر میں اور کوئی سائل آ جائے تو تم نے اس کو جا کے خود نہیں پیسے پکڑ، تم نے اپنی بیوی کو دینے ہیں، بیوی بچوں کو دے، بچہ گھر کے ملازم کو دے، اور وہ جا کے باہر سائل کو دے۔ اس طرح ہر ایک کو خیرات کا ثواب بھی ملے گا، اچھا عادت بھی پڑ جائے۔ بھائی کیا چاہیے؟ تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ بچے پیسے نہیں دیتے، ٹافی نہیں دیتے، تو جب ماں باپ ان کے سامنے صدقہ خیرات کریں گے، ایک ہمارے ہاں یہ خیال ہے کہ جب میں وصال کر جاؤں گا تو میرے بچے میرے بعد میرے مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کریں، یہ ایسی خام خیالی ہے، وہ خیالی پلاؤ ہے بس۔ میرا مال ہے تو میں نے تقسیم نہیں کیا تو بچوں نے کیسے تقسیم؟ ہاں صحیح بات ہے، بالکل۔ یہ تو تبھی ہوگا جب عادت ڈالی ہوگی، جب ان کو سکھایا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے معاملے میں ایک بات بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے خوب احسن طریقے سے فرمائی کہ جب ان کو نصیحت کرو تو ان کی دل آزاری نہ کرو، ان کو ڈانٹو اس انداز میں کہ ان کے دل میں نفرت نہ پیدا ہو، اس پیارے اور خوبصورت انداز میں سمجھو۔ بھائی سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ تھیوری تو ظاہر ہے قرآن پاک ہے، احادیث مبارکہ ہیں، پریکٹیکل اگر ڈیمونسٹریشن آپ دیکھیں نا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادیوں کی جس انداز سے ظاہر تربیت کی، ابھی گفتگو ہوئی، بہت ظاہر مختصر وقت میں بات ہو سکتی تھی جتنی وہ ہوئی، اور پھر اگین میں اگر آپ کو لیے چلوں شہزادوں کی جانب یعنی حسنین کریمین علیہ السلام کی جانب، تو ان سے بڑھ کے کون ہمارے لیے انسپریشنل سورس اس کائنات میں ہو سکتے ہیں؟ سرکار نے کیسی تربیت ان کی فرمائی، اس پہ ضرور گفتگو کریں گے۔ اور ایک بات اور، آج ہم بڑے اپنے بچوں پر لاؤڈ ہو جایا کرتے ہیں، ہارش ہو جایا کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں۔ کوئی ایک واقعہ ذرا میں سوچنے کے لیے آپ کو موقع دے رہا ہوں، پھر گفتگو کریں گے، ذرا نکالے تو صحیح سرکار کی بارگاہ سے کہ جہاں آپ لاؤڈ ہوئے ہوں، شاؤٹ ہوئے ہوں بچے پہ، کوئی ایک واقعہ یا آپ نے خدا نخواستہ دست مبارک کو اٹھایا ہو۔ درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پہلے پورشن میں انشاءاللہ حسنین کریمین علیہ السلام پہ بات کریں گے، لیکن آپ نے جڑے رہنا ہے اس لیے کہ آج ہمارے یہاں جو اولادوں کے ساتھ ہم ڈسکریمنیشن کرتے ہیں نا، عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں جو سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں جو اس وقت ہے، یہ حلال اور حرام کی تمیز، جو آج ہم اپنے بچوں کو بتلا ہی نہیں رہے صاحب کہ آپ نے بیسیکلی پیسہ کمانا کیسے۔ پہلے تو ذرا حسنین کریمین علیہ السلام جس طرح سے سرکار علیہ السلام نے تربیت فرمائی، مطلب، اور پھر ایک اور ضروری بات جس پہ میں چاہتا ہوں آپ رک کے کلام کریں، کوئی ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں ہمیں سیرت نبوی میں کہ جہاں پہ سرکار علیہ السلام کسی بچے پہ لاؤڈ ہوئے ہوں، ہارش ہوئے ہوں، یا خدا نہ خواستہ دست مبارک اٹھایا ہو؟ بتائیے ذرا۔ ہاں جی جنید بھائی، بالکل ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایسا کوئی واقعہ آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں نہیں ملتا کہ جہاں آپ نے کسی پر ہاتھ اٹھایا ہو
بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے ہوں یا لاؤڈ ہوئے ہوں اپنی آواز مبارک سے یا جلال کا اظہار فرمایا ہو، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کے ایک غلام 10 سال تک رہے، 10 سال، اور وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن بھی مجھے کسی ایک کام کے اوپر یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کی عمر میں آئے اور 10 سال رہے، 10 سال رہے۔ صحیح۔ تو آپ دیکھیے کہ یعنی بہت طویل عرصہ ہے یہ، اور اتنے میں کتنے واقعات آئے، اور بچہ بچپن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں کرتا ہے جو آپ کو ناپسند ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود صبر و تحمل، اور فوکس پوائنٹ تھا تربیت۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کو دیکھ رہے تھے، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خلق عظیم اور اخلاق کی بھی اس بلندی پر فائز فرمایا ہے کہ اخلاق کا معیار ہی آپ کے رویے سے اور آپ کے عمل مبارک سے جنم لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو آقا علیہ السلام کا اخلاق مبارک، جس طرح ابھی حضرت نے بیان فرمایا کہ بیٹیوں کے لیے آپ نے کس طرح سے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اسی طرح اپنی ازواج امہات المومنین کے لیے کس طرح اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اسی طرح اپنی معاشرتی زندگی میں صحابہ کرام کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، قریش کے لیے، منکر ہیں، کافر ہیں، ہر ایک کے لیے آقا علیہ السلام نے حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ تو اسی طرح بچوں کے لیے بھی آقا علیہ السلام نے ہمیشہ حسن خلق کا اور حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ اور اس کی پھر دیکھیے کہ جیسے آقا علیہ السلام کی گود میں تربیت پائی آپ کے اپنے شہزادوں نے بھی، آپ کی اپنی شہزادیوں نے بھی، اور پھر آقا علیہ السلام کی گود مبارک میں تربیت پائی آپ کے ہی شہزادے حسنین کریمین نے بھی، اور ان کی جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں وہ مثالیں عقل کو حیران کر دینے والی ہیں کہ آقا علیہ السلام ان کے ساتھ کس قدر ہر وقت شفقت سے پیش آتے، نرمی سے پیش آتے، محبت سے پیش آتے۔ اس واقعہ کو جہاں حسنین کریمین اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی فضیلت میں شمار کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سجدہ میں تھے اور وہ پشت پر سوار ہو گئے، تو بے شک یہ ان کی فضیلت ہے، مگر آقا علیہ السلام کے صبر و تحمل کو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اور کیا خشوع اور خضوع کا عالم ہوتا ہوگا آقا علیہ السلام کی عبادت اور بندگی کے اندر، اور کیا رغبت اور وارفتگی کا عالم ہوتا ہوگا، اور اس سب کے باوجود آقا علیہ السلام کس طرح دونوں چیزوں کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی فرما رہے ہیں اور اس میں کمی نہیں آ رہی، اور ادھر اولاد کی تربیت کا اور صبر و تحمل کا ایک ایسا نمونہ آقا علیہ السلام پیش فرما رہے ہیں کہ آپ نے پھر انہیں ہٹایا نہیں۔ اور دیکھیں اس میں نفسیاتی طور پہ یعنی سائیکولوجیکلی سرکار علیہ السلام نے کیسے ڈیل کیا، یہ بنیادی طور پہ ہمارے لیے نا کہ ایسے مطلب اس عمر کے بچوں کو اتنی ہی شدت سے محبت دو تو جب وہ بڑے ہوں گے تو اتنی ہی شدت سے تمہیں اس کا ریورسل دیں گے۔ یہ دیکھیے آج بھی شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے نا وہ اور آپ کے ساتھ آپ مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بچہ ہے، تو بچے کو نماز کی حالت میں آپ اٹھا بھی سکتے ہیں، لٹا بھی سکتے ہیں، اور اس کو فقہائے کرام نے اس عمل کثیر کے اندر شامل نہیں فرمایا جس سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا بچوں کی تربیت کے معاملے میں شریعت مطہرہ نے بھی ہمارے ساتھ کتنی نرمی کی ہے، وہ آقا علیہ السلام کی اسی سنت کا مظہر ہے اور اس کی آئینہ داری ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ سائیکولوجیکلی، تو دیکھیے اس وقت جو ایک ہیومن نیچر ہے، آج کے بچے اور کچھ پچھلے سالوں میں ہم چلے جائیں تو اس وقت کے بچوں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو اب بچے جو ہے وہ زیادہ ریشنل ہیں، وہ لاجیکل ہیں، بالکل ایسا، وہ آپ سے ریزننگ پوچھتے ہیں، بالکل ایسا، وہ آپ کی ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اس کی جگہ پر صرف اور صرف آپ کو نظر آتا تھا کہ وہ مؤدب ہیں، وہ صرف سر جھکانے والے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو لاجیکلی سیٹسفائی کریں۔ لہٰذا جب بچوں کی نیچر اور مائنڈ سیٹ میں تبدیلی آ رہی ہے، یا یوں کہیں کہ ہیومن انٹلیکچول کے اندر گریجولی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو اب ہمیں بچوں کی تربیت کو بھی اسی اینگل سے دیکھنا ہوگا، اور آقا علیہ السلام کی سیرت سے یہ نمونے لینے ہوں گے۔ اور خاص طور پر ایک جملہ، اگر بچوں کے لیے کسی ٹائم تربیت کے لیے سخت بولنا بھی پڑے تو اس میں ایک چیز کا ضرور خیال رہے، ان کی تحقیر نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی۔ اور یہ بنیادی طور پہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، مطلب اگریڈ کیجیے، مطلب بچہ آج کا بڑا ریشنل ہے،
لیکن اگین وہی بات کہ اس ریشنلزم میں جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ وہ جو ادب کا جو پہلو ہے وہ ضروری ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں ایک مسنگ فیکٹر ہے وہ ان میں داخل کرنا۔ اچھا اب ادب آئے گا کیسے؟ اس میں ایک اور پہلو بھی، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ادب نہ ہونے کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ڈسکرمنیٹ کر جاتے ہیں۔ دو اولاد ہیں فرض کیجئے، ایک اچھا کما رہا ہے اور دوسرا ذرا سا ڈل ہے، تو وہ جو اچھا کما رہا ہے وہ لاشعوری طور پہ آپ کا مطلب والدین کا میلان اس کی طرف ہو جاتا ہے کہ یہ تو پیسہ کما کے لا رہا ہے، گھر کو چلا رہا ہے، وہ دوسرا آٹومیٹکلی جو ہے وہ انفیریئر کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا لڑکا اور لڑکی ہے، ان میں ڈسکرمنیشن شروع ہو جائے گی۔ تو بچوں میں عدل و انصاف کے حوالے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے، یہ بھی ذرا کھل کے بتائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو ایک واقعات میں گزارش کروں گا جنید صاحب۔ سب سے پہلے میں یہ جو عدل ہے، اعتدال اور توازن کی بنیاد پر گزارش کروں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اخلاقیات کی ساری کتابیں پڑھ لیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مزاج میں عدل ہو تو 3 چیزیں پہلے اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ ٹھیک۔ ایک تو آپ کی سوچ بہت مثبت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ سوچ کے اعتبار سے مثبت نہیں تو آپ اس عمل کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ کی طبیعت کے اندر اقدام کی ترتیب واضح ہونی چاہیے۔ آپ کون سے کام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں، کون سے کام جو نہیں کرنے چاہیے وہ آپ نہیں کرتے۔ تیسرا، شرم و حیا کا لیول۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی شخصیت میں ڈیولپ ہو جائیں، اس پر قدرتی طور پر عدالت اور یہ برابری کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے اور آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں، اب ان کا اچھا ہونا، برا ہونا، زیادہ کمانا، کم کمانا، لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا آپ کی سوچ کو متاثر نہ کر سکے۔ اگر آپ وہاں اپنی سوچ کو متاثر کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کا دماغ حکمت سے خالی ہے، آپ اس بریک بینی سے ڈیل ہی نہیں کر سکتے۔ بچے بچے ہیں، اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اچھا ہے برا ہے، زیادہ کماتا ہے کم کماتا ہے، وہ ایک پوائنٹ پر آپ کے بارے میں ہمیشہ رکھیں کہ آپ کی طرف سے جب بھی قدم اٹھے گا عدالت، توازن اور برابری پر مشتمل ہوگا۔ یہ ان کی اپنے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنے کی اور برے کو نیکی پر لانے کی اور نیک کو متوازن رکھنے کا یہ درجہ ہوگا۔ ویری گڈ۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم تو اپنے ظاہرداری اور مفاداتی اعتبار سے فیصلے کریں گے، بالکل ایسا، تو بچے اپنی اٹیچمنٹ کے اعتبار سے آپ سے ہٹیں گے۔ پھر آپ گلہ کریں گے جی بچے ادب بھی نہیں کرتے، لحاظ بھی نہیں کرتے، نام بھی پراپر نہیں لیتے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس جگہ کو مس مینج کیا، وہ عدل جو ہے وہ قائم نہیں کیا، وہ عدل قائم کرنا ہے۔ اس کے بارے میں واقعات میں ذرا عرض کروں کہ حضرت نعمان بن بشیر، بڑا کمال واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت بشیر کہتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور وہ بھی اپنی گھر والی کے کہنے پر کہ میں نے اپنے بچے کو ایک غلام دیا ہے اور آپ اس پر گواہ بن جائیں تاکہ کل میری اولاد کوئی مسئلہ نہ بنا دے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا یہ سوال فرمایا، آپ نے باقی سارے بچوں کو غلام دیے ہیں، اگر نعمان کو غلام دیا ہے؟ تو اس نے کہا ایسا نہیں کیا۔ تو آپ نے کہا بچے ہونے کے ناطے تو وہ سارے برابر ہیں، تو آپ نے ایسا رویہ کیوں کیا؟ دوسرا یہ فرمایا کہ میں اس پر گواہ اس لیے نہیں بن رہا کہ اگرچہ یہ فعل ٹھیک ہے لیکن اس عدالت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ظلم نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا ظلم کے کاموں پر میں گواہ نہیں بنتا۔ یعنی ایک چیز فی نفس ہی جائز ہے لیکن اس برابری اور توازن میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کو آپ ظلم کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کتنا بڑا بگاڑ سرکار علیہ السلام اس گھر میں دیکھ رہے تھے، یعنی ان صحابی کے ذریعے سے بنیادی طور پر ہماری تعلیم ہے نا، آگے جا کے ہوگا کیا، تو آپ نے وہیں پہ اس راستے کو بند کر دیا کہ وہ بگاڑ گھر کے اندر پیدا نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ملتا ہے نا جس میں ایک صحابی جو ہے، ایک صحابیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہیں، تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مامتا کی محبت کا مظاہرہ بھی سنایا اور ساتھ اس کا توازن دکھایا کہ جب وہ میرے پاس ہیں
تو میرے پاس ایک کھجور تھی یا ایک روایت میں 2 کھجوریں تھیں، تو اس نے دونوں بچوں کو وہ برابر دیں بچیوں کو، اور خود اس نے نہیں کھائی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا، اس عورت کی فطرت سلیمہ کو داد دی کہ یہ صحیح بچیوں کی تربیت کر جائے گی، اس نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور ان دونوں کو برابر دیا۔ آپ دیکھیں یہ کیسی بات، ایک ایک کھجور دونوں کو دے دی، ایک اپنی کھجور بھی آدھی آدھی کر کے دونوں کو تقسیم کر دی۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ کسی بچے میں ڈسکریمنیشن کبھی بھی کسی معاملے میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ جو ایک واقعہ آتا ہے نا ایک صحابی کا کہ ان کے صاحبزادے آئے تو انہوں نے ران پہ بٹھا لیا ایک بچے کو، اور جب بچی آئی تو زمین پہ بٹھایا، سرکار علیہ السلام نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا۔ اب آخر میں آئیے جو بڑی اہم ترین بات، اور یہ کرکس آف دی سمجھ لیجیے ڈسکشن ہے، حلال و حرام کی تمیز صاحب ختم ہو گئی آج، اور اب آخرت میں پیشی کا جو تصور ہے وہ ختم ہوتا الا ماشاءاللہ۔ تاجدار کائنات کی ذرا تعلیمات بتائیے صاحب اس معاملے میں، بچوں کو ذرا بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں آج یوٹیوب اور یہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے نام کے اوپر ہم لوگ۔ جنید بھائی، یہ ساری چیزوں کی بنیاد ہے حلال و حرام، ظاہری بھی غذائی بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وجود حرام سے پلا ہوا ہے وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ، جن خاندانوں میں کچھ سال اولادیں نہیں نہ ہوتی، جب ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے نا تو شدت محبت کی وجہ سے بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں اس کو۔ ایک عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شے کو دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ جو بیٹے آئے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق واپس لے لیے۔ پھر ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام حسن کی صورت میں نواسا دیا، اور آپ نے ایک محبت بھی کمال فرمائی، لیکن جو اصول اور ضابطہ قائم کیا وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی تو آپ نے انگلی ڈال کے باہر نکال لی، اور فرمایا بیٹے حسن صدقہ اللہ نے آل رسول پہ حرام کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جو پراپر ہی حرام کھا رہا ہے، یہ حلال ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب احکامات بیان کرتا ہے نا تو کچھ احکامات بیان کرتا ہے لوگوں سے، کچھ ایمان والوں سے، اور کچھ خاص اپنے رسولوں سے بیان کرتا ہے۔ لیکن حلال رزق یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے عام لوگوں سے بھی کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الرسل، تینوں شخصیات تینوں پہلوؤں پہ کہا کہ چاہے تم عام بندے ہو، چاہے تم ایمان والے ہو، اور انبیاء کی تو بات ہی کمال ہے۔ فرمایا حلال رزق جو ہے یہ کھاؤ، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر انحصار کرو، اور اس میں سے بھی وہ کھاؤ جو پاکیزہ ہے۔ یہ ہے جو غذائی حرام ہے۔ جو جسمانی طور پہ حرام ہے اس پہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان کی جو آنکھ ہے یہ سب سے پہلے حرام کاری میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، سنیکر اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ انسان کے فکر کو برباد، اور ہماری نوجوان نسل جس تباہی کے دہانے کی طرف چلی گئی نا، اپنی تفریح کی وجہ سے جو انڈسٹریز بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہمارے بچوں کو خراب کرنے کے لیے حرام کاری کو دکھا کر اس کو پروموٹ کر کر یہ مسلمانوں کے اندر سے بیسیکلی ایمان نکالنے کے لیے، بالکل ہے کہ جب ان کی حیا ختم ہو جائے، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، پھر تو جو مرضی کر، تیرے لیے نیکی اور بدی ایک سائے میں آ جائے۔ اور اس کا آخرت کے اعتبار سے امپیکٹ جو سمجھایا قرآن مجید نے وہی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ رات کو تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر کوئی بچہ، بیٹی یا بیٹا کوئی بات کرے یا کوئی ایسی حرکت کرے، وہ سمجھے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی کی، گناہ کیا اور غلطی کی، تو یاد رکھنا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تیرے سامنے لے آئے گا، چاہے تو نے چھپ کے کیا، پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ کے، آسمانوں پہ چڑھ گیا یا زمین کی تہہ میں چڑھ گیا، آپ دوز میں بیٹھ کے اندر چلا گیا، یہ یاد رکھنا رب اس کو تیرے سامنے لے آئے۔ اچھا، اللہ کے نظام میں تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔
کمال یہ کہ اب تو لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے جب تک اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ تجھے یوٹیوب یہ جو زندہ رہے گا ٹک ٹاک وغیرہ یہ درے پڑھتے رہیں گے جب تک پھر وہاں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے سر، کون کس موبائل سے کس نیٹ ورک سے کیا یوز کر رہا ہے. سر بس آخری 2 جملے حلال لقمے کے حوالے سے بچوں کو کوئی ترغیب کر دیجئے، والدین کو کوئی ترغیب کر دیجئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات، یہ حدیث مشعل راہ سمجھ لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، عبداللہ ابن عمر راوی، 10 درہم کا کپڑا خریدا، 9 حلال تھے 1 حرام، تو جب تک وہ جسم پر رہے گا کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے. توبہ، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے. بڑا بھیانک معاملہ ہے. بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ کا، آپ تشریف لائے. آئی ہوپ ناظرین کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے پیغامات آج انشاءاللہ سننے کو ملے ہوں گے. کتاب الشفا، اولاد کو راہ راست، اگر خدا نخواستہ اولاد جو ڈسٹریکٹ ہو گئی تو راہ راست میں لانے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس بچے کا سیدھی راہ سے بھٹکنے کا خدشہ ہو تو روزانہ نماز فجر کے بعد بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے 21 بار اللہ تعالیٰ کا یہ اسم گرامی یا 2200 پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ بچہ جو ہے سیدھی راہ پر قائم بھی رہے گا اور خدا نخواستہ اگر ڈسٹریکٹ ہو گیا تو ٹریک پہ آ جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ پہلے 7 سالوں میں بچے کو اتنا پیار دو جیسے بچہ بادشاہ ہے. دیکھیں یہ ہے نفسیات جو مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ ایسے پیار دینا چاہیے جیسے بچہ بادشاہ ہے. پھر 7 سال سے 14 سال کے بچے کو اس نگاہ سے دیکھو کہ آپ بادشاہ لگو اور وہ غلام، اور 14 سال سے 22 سال کے بچوں کو اپنے اہم امور میں اپنا مشیر بناؤ. بات ہی ختم ہو گئی صاحب. ایکس پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. انشاءاللہ آپ سے مطلب کل بھی ملاقات ہوگی صبح اسی وقت. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. اور آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. ملک کے ممتاز شناخت جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن
تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مجتبی مصطفیٰ بن کے آیا، مجتبی مصطفیٰ بن کے آیا۔ ہے ظہوری بڑی شان ان کی، مدح کرتا ہے قرآن ان کی، مدح کرتا ہے قرآن ان کی، اور نعت پڑھتا ہے حسان ان کی، نعت پڑھتا ہے حسان ان کی، جو میرا رہنما بن کے آیا، پے کرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔